الحمد لله الكريم المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرات، ماہ رمضان تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اس ماہ مبارک سے، ان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے۔ قرآن میں الفرقان کا شبد مختلف جگہ آیا ہے، دو معنی میں۔ ایک معنی کتاب الہی، خاص طور پر قرآن اس کا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد جنگ بدر ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ یہ فرقان کا معنی کیا ہے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان جو خط امتیاز ہے وہ کھینچنے کا نام ہے فرقان۔ تو قرآن اور یوم الفرقان یہ دونوں اس ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ قرآن یا فرقان وہ تھیوری ہے، قد تبین الرشد من الغی، غلط خیالات سے صحیح بات کو الگ کرنے کی بات ہے قرآن۔ لیکن اگر قرآن اس دنیا میں نافذ ہونا ہے تو اس کا ایک اپلیکیشن چاہیے، عمل چاہیے۔ وہ عمل ہے اصل میں یوم الفرقان یا یوم بدر۔ یوم بدر میں دو فریقین آپس میں لڑا ہے، اس کا صفت کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ ایک فئت کے ساتھ، فریق کے ساتھ مقصد ہے، وہ پوزیٹیو مقصد ہے، اور دوسرے فریق کے ساتھ وہ اخرى کافرہ، ان کے پاس کوئی پوزیٹیو ایجنڈا نہیں ہے، نیگیٹو ایجنڈا ہے، وہ ڈینے کرتے ہیں، ان کا ابنڈنس ہے، پوزیٹیو ایجنڈا نہیں ہے۔ اس ماہ رمضان میں یوم فرقان ہونے کے وجہ سے ہم کو بہت سارے سبق ملتا ہے۔ اس میں ایک سبق یہ ہے، ماہ رمضان سستی کا مہینہ نہیں ہے، بیکار بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ جد و جہد کا مہینہ ہے، کام کرنے کا مہینہ ہے، محنت کرنے کا مہینہ۔ یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ عام طور پر مسلم آبادیوں میں کیا ہوتا ہے، رمضان میں زیادہ لوگ سست بیٹھتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتا اور لیزینس پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ آبادیوں میں ایسا ہے، عام دنوں میں رات سوتے ہیں، دن میں کھاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں دن میں سوتے ہیں اور رات کھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل میں ہم کو جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس لیے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کا پریکٹس، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو حق قرار دینے کا کام، باطل کو باطل قرار دینے کا کام اصل میں ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہوئی، اور حق کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بہت کم چیزیں تھی، صرف 313 افراد، بہت کم اونڈے، کم ہورسز، کم ہتھیار۔ اس کے ساتھ جس سے لڑائی لڑی ان کے پاس 1000 تک لوگ تھے، بے شمار اونٹ تھے، اور ان کے پاس سواری بھی بہت تھی۔ اس کے ساتھ یہ لڑائی میں مسلمان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کامیاب رہے۔ اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اگر ایک فریق پوزیٹیو ایجنڈا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ان کے اندر اچھے خصوصیات بھی رکھتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اس میں تدبیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 تدبیر کی، اور مشورہ بڑے پیمانے پر مشورہ کیا ہے۔ مشورے میں ہر آدمی کو شریک کیا اور ہر طبقے کو شریک کیا، مہاجر سے الگ پوچھا، انصاری لوگوں سے الگ پوچھا، اور سب کو تیار کیا، اور جنگ کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد سے ملے اور ان سے بھی مشورہ کیا۔ اور تدبیر اور مشورہ ہمارے طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے طرف سے ہم کو مدد ملنا ہے، اللہ کی تقدیر ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو ہم کو ہمارے طرف سے تدبیر بھی کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، ہمارا رسک شیئرنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے پورے تدبیریں ہوتی اور اس کے ساتھ مشورہ اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد کام کرتے ہیں، تو بھی ہم اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ دونوں فوج آمنے سامنے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تلاش کیا
اور تنہائی میں کھڑا ہو کر ہاتھوں اٹھا کر وہ دعا کیا، دعا کرتے رہے، اتنا کرتے رہے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل کر اپنے چہرے سے اور داڑھی سے نکلنا دے، اتنا دعا کرتے رہا۔ اللہ سے ربط ہر وقت ہم کو ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر جو سلیقہ تھا، بہت کم اونٹ تھے، 3 آدمی کو سفر کرنے کے لیے ایک ہی اونٹ تھا، وہ ایک آدمی بدل کر اس میں سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 160 کلومیٹر ہے مدینے سے بدر تک، کئی کلومیٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلا، اور باقی صحابوں کے۔ تو وہاں لیڈر اور کیڈر ایک ہی طرح کام کیا، محنت کیا، کوئی تفریق نہیں تھا۔ یہ بہت سارے سبقیں ہم کو جنگ بدر سے ملتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہانی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے آیات کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں ذکر ہے، سورہ نساء میں اشارات ہے، اور سورہ انفال میں تفصیل سے جنگ بدر کو جائزہ لیا ہے۔ یہ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہمارے جیسے تحریک میں کام کرنے والوں کو قرآن کے جائزہ سے بہت فائدہ ملنے کا ہے۔ اللہ تعالی یہ سمجھنے سے اور اس سے استفادہ کرنے کی، یہ سمجھنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔